کیا آپ کو اللہ کا फ़ون نمبر پتہ ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کا फ़ون نمبر بتاتی ہوں۔ ڈائل کیجئے، اپنے دل کی ہر بات کہہ دیجئے اور دعائیں مانگے، وہ دینے پہ قادر ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ آ گئی ہوں آپ کے پاس سیکنڈ چیپٹر لے کے قرآن پاک کا۔ پہلے یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا آپ ہر وقت پڑھا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن اتار دے، ہمیں قرآن سکھا دے، ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ بسم اللہ کی تسبیح کیجئے اور سفر کا دوبارہ سے آغاز کیجئے۔ پہلے میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 بتایا تھا، 36۔ اس کے اندر ورڈ تھے جو بالکل ہمارے اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا کہ ال لگائیں گے تو عربی بن جائے گی، اگر ال ہٹا دیں گے تو حلال مطلب اردو بن جائے گی۔ اور جو نام ہوتا ہے فرعون، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں محمد، موسیٰ، اس کے سامنے نا ال کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا۔ جو لوگ اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے پچھلی ویڈیو دیکھیں اور پھر ہمارے ساتھ جڑ جائیں اس سفر میں۔ یہ آخرت کا سفر ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یقین جانیں ہماری جو آخرت ہے نا وہ اس دنیا پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی جواب ہے، کچھ بھی ہے وہ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر، ہاں جی، اب اس میں کیا ہے، یہ ورڈ آپ کے سامنے، یہ بھی 36 ورڈ ہیں۔ اس کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اس کے معنی تلاش کریں، اس کو اس کے آگے لکھیں جو کہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ایک ڈکشنری بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ڈکشنری ٹائپ بن جائے گی جس میں آپ ڈیلی کے ورڈز لکھ رہے ہیں جو کہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اگین آئی ریکویسٹ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے بتائیں جہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور کون کون یہ سفر میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، پلیز ایک رجسٹر بنائیں، کچھ کسی کو تو گواہ بناؤ، اپنی انگلیوں کو گواہ بنا لیں کہ ہم سیکھنے کی ڈگار پہ ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کا عمل شروع کر رہے ہیں اور اس سفر میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ صرف اور صرف 10 منٹ اپنی زندگی کے نکالیں اور یہ جو لفظ ہیں ان میں اس کو لکھیں۔ اچھا، اب اس میں جو ڈیفرنٹ ہے نا وہ صرف اس تا کا ہے، جو گو ہے اور تا، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمیں اینڈ پہ دکھائے گی۔ اردو میں ہم کمپلیٹ لکھتے ہیں اور عربی میں جو ہے وہ اس کو گول بنا دیتے ہیں عربی کے لیے، جیسے مغفرت، ذلت، ٹھیک ہے نا؟ مغفرت کو ہم تے کمپلیٹ نہیں لکھتے، آپ کو نیچے مینشن ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہا کو بھی مشرکہ، مومنہ، اس طرح، ٹھیک ہے؟ اور جو گول تا ہوتی ہے نا یہ مؤنث ہوتی ہے، جیسے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمہ مطلب فیمیل کے لیے ہم مسلمہ یوز کرتے تو ہے یا تے وہ گول ہو جاتی ہے۔ موسٹلی جو گول تے والی جو ورڈز ہوتے ہیں نا وہ مؤنث ورڈ ہوتے ہیں، بس اس میں ایک یہ ایڈیشن ہے۔ پچھلے ہم نے چیپٹر میں سیکھا تھا کہ ال اور نام کے ساتھ کوئی ال نہیں ہوتا، اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو گول تے ہوتی ہے نا، جس بھی ورڈ کے اینڈ میں گول تے یا ہا آ رہا ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، مین اس میں فیمیل کے لیے بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پہلے چیپٹر کو اور سیکنڈ چیپٹر میں کوئی بھی ایسے ورڈز نہیں ہیں جنہیں ہمیں پتہ نہ ہو، وہ سیم اردو کے ہی ورڈز ہیں۔ آپ ایک رجسٹر بنائیں، اپنی ایک ڈکشنری بنائیں، اور میں سیکنڈ میتھڈ بھی یوز کر رہی ہوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ میں جو ہوں سیکنڈ کام کیا کر رہی ہوں، کیونکہ نو ڈاؤٹ ہم ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس وقت جو صورت نازل ہو رہی تھی وہ کس موقع پہ نازل ہوتی ہے۔ اب یقین جانیں جب آپ ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ کب کہا گیا تھا، تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمبر، ہمارے پیارے اللہ کا نمبر کیا ہے جس کو ہم ڈائل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی ہر بات کریں گے۔ نو ڈاؤٹ وہ سب جانتا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کا نمبر ڈائل کرنا ہے اور اس سے بات کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے، میں بتا دیتی ہوں، 24434۔ دس از اے نمبر آف گاڈ، دس از اے نمبر آف آر گاڈ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کا پہلا سٹیپ ہے یہ نمبر۔ جب یہ نمبر ہم ڈائل کریں گے نا تب ہمارا رشتہ بننا شروع ہو جائے گا۔ یقین کریں ہم نے کوئی بھی رشتہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا، کوئی بھی لوگ مطلب آپس میں جب بات کرتے ہیں نا
تب رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رشتے کی مضبوطی کے لیے نا آپس میں بات کرنا ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیوں قرآن نازل کیا ہے. بھائی 30 سپارے کیوں ہیں؟ کیوں 30 سپارے؟ کیوں 1,24,000 انبیاء ہیں؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے؟ کیوں آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ کیوں 200 سے زیادہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں؟ کیوں؟ ان ساری چیزوں کا جواب ہمیں آئے گا، ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، ہمیں جینے میں مزہ آئے گا، اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ بنے رہیے، میں ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.